وارثی ہم دو سنا میں نہ اتر جانا کہیں۔ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رد کرنے میں بڑی ہی چالاکی دکھائی اور یہ ثابت کیا کہ وہ بڑی ہی قدر اور عزت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان سے بھی جو ہے پوری کتاب ذہن میں نہ ہو، گویا کہ اس مسئلے میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پچھلے 2 پارٹ بھی دیکھ لیں۔ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارثی اباؤٹ تاج الشریعہ، پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ کو یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ویڈیو مل جائے گی، تب جا کے آپ کو مکمل مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت کے اس بیان پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے میں اپنی کچھ بات کہنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے یہ فرمایا تھا کہ ضروری نہیں کہ A to Z تمام عبارات کسی کو حفظ ہوں، لہٰذا کسی کو حفظ نہ ہونا کوئی اس کی ظاہرے کی توہین نہیں ہوتا۔ میرے اس جملے سے بعض لوگوں کو حسد کی بو آئی اور بعض لوگوں کو یہ لگا کہ یہ گویا توہین، یہ گستاخی یا شان کو کم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ چیز واضح کر دوں کہ میری ایسی کوئی نیت شان گھٹانے کی یا مقابلے میں آنے کی یا تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات پہ معاذ اللہ حملہ کرنے کی یا پھر یہ خیال کرنے کی کہ ان کو علم نہیں، نعوذ باللہ، اس طریقے کا میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ میرے جملے صرف اتنے تھے کہ کسی بھی عالم دین کی لکھی ہوئی تمام عبارات کسی دوسرے کو A to Z حفظ ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نام دیا گیا کہ ان کے دل میں جو بغض ہے اس کو میٹھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن میں نے یہ والی بات تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بہت سارے چاہنے والوں تک جو ہے وہ پہنچائی اور ان کو سنائی۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اس کے اندر کوئی بے ادبی یا توہین ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے حملہ کرنے والی بات یا شان کم کرنے والی بات نظر آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی چند لوگوں کو، یعنی 2-4 لوگوں کو جنہوں نے اپنا پیرامیٹر بنا رکھا ہے توہین کا اور بے ادبی کا، ان ایڈمن حضرات یا عوام میں سے وہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ گویا یہ گستاخی ہے اور یہ بندہ تاج الشریعہ کا جو ہے وہ بغاوت کرنے والا یا ان سے حسد رکھنے والا ہے۔ میں اس بات کو حسد اور بغاوت تسلیم کر لیتا، لیکن جن لوگوں کو یہ بات میں نے پہنچائی وہ بھی تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے چاہنے والے تھے، اور ان میں سے بعض تو ویڈیوگرافی کے قائل بھی نہیں تھے۔ پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس بات میں کوئی توہین والا جملہ نہیں ہے، کہ بات حقیقت ہے، تمام عبارات A سے لے کر Z تک حفظ ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی توہین بھی نہیں، اس میں کوئی گستاخی نہیں۔ لہٰذا جب سب کی طرف سے یہ ہے کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے، تو 2-4 لوگوں کے توہین یا بے ادبی شمار کرنے سے گویا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہو جاتی۔ لیکن میں اس مسئلے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ 2-4 لوگ میرے دشمن ہیں یا میرے حاسد ہیں اور انہوں نے یہ حسد اور دشمنی میں کہا ہے کہ میری باتوں سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بغض ظاہر ہو رہا ہے، تو بھی مجھے اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ میری باتوں سے ان کو بغض نظر آیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سامنے والا اگر میرا دشمن ہی صحیح، بعد میرے مرنے کے یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کی باتوں سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بغض نظر آتا تھا۔ تو میں نے پھر غور کیا کہ آئندہ وہ 2-4 لوگ بھی جن کو یہ توہین لگ رہی تھی، انشاءاللہ ایسی کوئی بات آئندہ بھی نہیں ہوگی کہ ان کو یہ توہین لگے۔ یعنی تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات کے متعلق اگر ایک شخص کو، میرے حاسد کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرے اندر بغض ہے، تو یہ میرے کلام کرنے کی کمی ہے کہ کیوں اس کو ایسا لگا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرا دشمن بھی صحیح، لیکن وہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا کوئی گستاخ یا باغی یا بے ادبی کرنے والا ہوں۔ لہٰذا پھر بھی میں 2-4 لوگوں کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس میں اور زیادہ خیال کروں گا اور زیادہ احتیاط سے کام لوں گا۔ اگرچہ میری نیت توہین کی نہیں تھی، میری نیت کوئی ڈیگریڈ کرنے کی نہیں تھی، لیکن 2-4 کو بھی کیوں لگا اس پہ مجھے پھر بھی افسوس ہے کہ ان کو بھی نہیں لگنا چاہیے تھا، چاہے وہ میرے حسد میں لگا یا دشمنی میں لگا، پھر بھی نہیں لگنا چاہیے تھا۔ کلام ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دشمن بھی نہ کہے کہ میرے اندر سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بغض یا ان کی عداوت نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ 2-4 لوگ بھی اگرچہ میرے کسی مسئلے میں مخالف ہیں، لیکن وہ اہل سنت کے ہیں، میرے اپنے ہی ہیں، تو میں ان سے چاہوں گا ہم ایک ہو کے مل کے کام آگے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شکایت تھی 2-4 کو ہی صحیح، اگرچہ یہ توہین نہیں تھی لیکن آپ کو لگا توہین ہے، تو آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شان بلند ہے، اور میرے دل میں ان سے کوئی حسد بھی نہیں ہے، اور ہمارا ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے اب آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ میں اس پہ ضد پہ اڑ نہیں رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کو بھی لگا تو ایک کو بھی کیوں لگا، یہ واقعی افسوس کی بات ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا تو پایا کہ آئندہ ایک کو بھی نہ لگے، میں اس بات کا بھی خیال کروں۔ اب مسئلے کی طرف آتے ہیں،
اور آپ اب اس کو مسئلے کی نیت سے ہی دیکھیں، اختلاف کی نیت سے ہی دیکھیں، دشمنی کی نیت سے آگے کا بیان جو ہے وہ نہ سنیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے میں نے یہ بولا کہ اس مسئلے پہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر نہیں تھی، گویا کہ انہوں نے اس مسئلے میں غلطی کی۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ جملہ کہا جائے کہ فلاں شخص کی اس مسئلے پہ نظر نہیں تھی، گویا کہ اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم یا گویا کہ اس نے یہ مسئلے میں غلطی کی، اس سے یہ کہاں لازم ہوتا ہے؟ یعنی یہ الفاظ مفتی صاحب قبلہ کے خود ہیں کہ گویا کہ تاج الشریعہ نے اس مسئلے میں غلطی کی۔ کسی عبارت کا کسی عالم کی نظر میں نہ ہونا اس مسئلے میں غلطی کرنا لازم نہیں آتا، اور میں تعجب کرتا ہوں اہل علم ہونے کے باوجود مفتی صاحب قبلہ اتنی کچی باتیں کر گئے۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے برفی پسند نہیں، اور مفتی صاحب قبلہ نے پبلک میں جا کے بولا سکندر نے کہا اس کو برفی پسند نہیں، گویا کہ وہ تو اسے گوبر سمجھ رہا ہے، یا گویا کہ وہ تو اسے حرام سمجھ رہا ہے۔ برفی پسند نہ ہونا حرام سمجھنے کی دلیل تھوڑی نہ ہے، یا برفی پسند نہ ہونا اس کو گوبر سمجھنے کی دلیل نہیں۔ کسی شخص کا عبارت نظر میں نہ ہونا یہ جملہ گویا کہ اس نے اس مسئلے میں غلطی کی یہ لازم نہیں آتا۔ تو یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں کہ تاج الشریعہ نے غلطی کی۔ شریعت ان اصولوں کو کیسے بیان کرتی ہے آپ بخوبی جانتے اور مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی عالم دین اپنے پورے فہم و حواس کے اندر جب کسی مسئلے پہ تحقیق کرتا ہے اور اس میں بغیر خطا کیے کوئی جواب ارشاد فرماتا ہے، اور آگے چل کے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب نہیں تھا، اس کی تحقیق میں خطا تھی یا تحقیق میں غلطی تھی یا بے احتیاطی تھی تحقیق میں، اور اس کے مد مقابل کوئی اور شخص حق کے زیادہ قریب ہے، تو شریعت کے حساب سے جس کی تحقیق کے اندر مسٹیک پائی گئی اس کو بھی شریعت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو بٹ کا مسئلہ آپ نے اٹھایا اس کو میں اگلے پارٹ میں بیان کروں گا۔ فی الحال یہ کہ کسی کی نظر سے عبارت نہ گزرنا نہ تو توہین ہوتی، نہ ہی اس کے علم کا انکار ہوتا، اور نہ ہی یہ انکار ہوتا کہ اس نے مسئلے میں غلطی کی۔ مسئلے میں غلطی کا پایا جانا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم دین جان بوجھ کر کسی مسئلے میں غلط مسئلہ بیان کرے یا کسی بات پر غلط فتویٰ تحریر کرے، اور ایسا جان کے کرنا سخت حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور شریعت کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ رسول پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین سے اتفاقاً ایسا ہو جائے، یعنی جان کے ایسا نہ کرے، اتفاقاً اس کا جواب جو ہے وہ غلط ہو جائے، تو اس عالم دین پہ جب صحیح بات آ جائے، صحیح تحقیق آ جائے، تو اس کو فرض ہے کہ اپنے غلط چیز سے جو ہے وہ رجوع کرے، اس کے اوپر اڑا نہ رہے۔ لہٰذا اگر اتفاقاً غلط ہوا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے اعتبار سے گرفت یا پکڑ نہیں، بلکہ اگر غلطی ہو گئی تو بھی ایک نیکی ہوگی، اور اگر وہ اپنی تحقیق میں سچا یا حق پہ پہنچا، زیادہ قریب پہنچا، تو بھی شریعت کے اندر اس میں ڈبل ثواب ہوگا۔ تو کسی بھی مسئلے کے اوپر کسی بھی عالم دین کی کوئی تحقیق ہوتی ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس مسئلے پہ حکم بیان فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کا حکم جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، یا ان کا حکم تحقیق کر کے بعد میں معلوم چلا کہ یہ حکم میرا غلط ہے، تو اس سے رجوع کرنا کوئی بری بات یا غلط بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد کے 23ویں جلد کے اوپر پیج 712 کے اوپر یہ فرمایا، یعنی عالم دین کے تعلق سے کہ کسی چیز کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہو یا اس سے غلط جواب صادر ہو جائے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں ہاں اگر عالم سے اتفاقاً سہون یہ بھول ہو اور اس نے اپنی طرف سے بے احتیاطی نہیں کی، یعنی جواب اور تحقیق میں اس نے بے احتیاطی نہیں کی لیکن اتفاقاً سے اس سے بھول ہوئی اور غلط جواب اس سے صادر ہوا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، مگر فرض ہے کہ مطلع ہوتے ہی فوراً اپنی خطا ظاہر کرے، یعنی جب اس کو خبر ہو جائے تو وہ فوراً اپنی بات سے رجوع کرے اور صحیح بات کی طرف آ جائے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسا تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو تمام چیزیں جو کتاب فتاوی رضویہ A to Z حفظ نہیں تھی، لہٰذا یہ آپ نے کہا کہ توہین اور اس سے یہ لازم آ گیا کہ گویا تاج الشریعہ نے مسئلے میں غلطی کی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر اس چیز کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے اقرار کرنے سے ہمارے عقیدے میں فساد ہو۔ مثال کے طور پہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کوئی کہے گا کہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے افضل مانتے ہو، لہٰذا مجھے اس کا انکار ہی کرنا پڑے گا اور میرے اقرار کرنے سے میرے عقیدے میں فساد پیدا ہوگا۔ تو کسی ایسی بات کا اقرار یا اس پہ خاموشی اختیار کرنا کہ جس سے جو ہے عقیدے میں فساد ہو، یہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم حضرت علی سے لاکھ محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی کہے گا کہ وہ نبی سے افضل ہے، ہم اس کا انکار ہی کریں گے، اور انکار کرنا توہین نہیں ہوتا، انکار کرنا ہمیشہ بید بھی نہیں ہوتا۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے خاموشی اختیار کریں یا اقرار کریں، دونوں چیزوں میں برائی ہے، تو ہم اس کا انکار کریں گے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں،
لیکن کوئی کہے گا تم نے تو خدا بنا دیا، کیا تم ان کو خدا سمجھتے ہو؟ ہم اس کا انکار کریں گے کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ تو لہٰذا آپ جس بات کا اقرار ہی نہیں کر سکتے تو اس کے انکار میں بے ادبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے خطاؤں سے پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تمام انبیاء کی ذات اور فرشتوں کی ہے۔ ان کے علاوہ ہم صحابہ کے لیے بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان سے خطا ممکن نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرتا ہے، ان کی محفوظ رکھتا ہے، اور یہی ہمارا عقائد تمام علماء کے لیے ہے۔ ہم کسی عالم دین کو نبی نہیں سمجھتے، خواہ وہ اعلیٰ حضرت ہوں یا غوث اعظم ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی یا ان کی تحقیق میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ادب کا دائرہ یہ ہوگا کہ کسی مسئلے میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ حضرت کی رائے ہے یا اس مسئلے میں یہ حضرت کی تحقیق ہے، تو یہ کہنا کہ اس مسئلے میں حضرت کی تحقیق یہ ہے اور فتاوی رضویہ میں یہ ہے، یہ توہین نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر انکار کرنے کو توہین سمجھتے ہیں تو بہت سے انکار سے تو عقیدوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایک صاحب اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جب یہ کہا کہ فتاوی رضویہ میں تصویر میت کی جائز نہیں لکھی، تو کیا تاج الشریعہ کو علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے بغیر علم کا فتویٰ دے دیا؟ کیا انہوں نے بغیر اس کے جان بوجھ کے غلط دے دیا؟ ان چیزوں کا اس طرح مطلب نہیں جج کیا جاتا کہ جان بوجھ کے دے دیا، غلط دے دیا۔ کوئی عالم کسی مسئلے میں کوئی تحقیق کر کے بیان کر رہا ہے اور دوسری کتاب کے اندر وہ چیز ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بغیر علم کا فتویٰ دے دیا۔ ابھی میں نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سے مسئلے میں بے احتیاطی نہ ہوئی ہو اور اس نے اپنی رائے کے مطابق صحیح جواب تحریر کیا ہو، پھر اتفاقاً ایسا ہوا ہو کہ عبارت کچھ اور نکل گئی ہو، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے اور اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں، اور ہم اس پہ کوئی اعتراض کر بھی نہیں رہے۔ اس کو تو اعتراض بنایا جا رہا ہے اور اس کو بے ادبی بنائی جا رہی ہے۔ میں نے اس والی بات کو یا مثال کو اس لیے پیش نہیں کیا کہ میں شان کو نیچے دکھانا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ یہ علم کے معاملے میں اسی طریقے کی باتیں ہیں اور اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے یہی جملے خود بولے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے، اگلی ویڈیو کے اندر اس کا بیان آئے گا کہ 2-4 مسئلے کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم پئیں تو گناہ، آپ پئیں تو ثواب بنتی ہے، 100 غموں کو نچوڑ کر جو ایک قطرہ شراب بنتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کسی کے علم میں کوئی ہمیشہ بات نہ ہو، کوئی اس کی توہین بے ادبی نہیں ہے، اور یہی بات ہم کہیں کہ کسی کے علم میں تمام عبارتیں نہ حفظ ہوں، ہمیشہ یاد نہ ہوں، تو کوئی تو ہماری بات توہین بن جائے گی، آپ کی بات جو ہے وہ محبت بن جائے گی۔ لہٰذا توہین اور گستاخی شان نیچے دکھانے والی بات نہیں ہے، لیکن شخصیت کی محبت سے اونچا ذرا شریعت کے مسائل اور اس کے احکام کو سمجھے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی عبارت حفظ نہیں، نہ اس سے لازم آتا کہ جان کے غلط فتویٰ دیا، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے بھائی۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق جو ان کو علم تھا انہوں نے وہ چیز بیان فرما دی، وہ حضرت کی تحقیق تھی۔ اور ابھی اس میں اور بھی پارٹ لاؤں گا اور بھی مسائل آپ کو بتاؤں گا کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے، تاکہ آپ کا تھوڑا دماغ اور کھلے اور آپ اس کو دشمنی کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ عوام دونوں کی باتیں سن لے گی اور یہ فیصلہ کر لے گی کہ کس کی باتوں میں احتیاط زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس جملے سے جو میں نے شروع میں کہا کہ میری باتوں سے بے احتیاطی لگی، تو میں آئندہ اس کو بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو نہ ڈالو، تو بھائی سوشل میڈیا ہی پہ تو مفتی صاحب نے 2 پارٹ کی ویڈیو ڈالی ہے، تو جب سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ یہ تاج الشریعہ کے باغی ہیں یا ان کی جو ہے وہ حسد نظر آ رہا ہے، تو میں اپنی بات سوشل میڈیا پہ رکھوں گا، کونے میں جا کر تو ان سے نہیں بولوں گا۔ اب آپ حضرت کی یہ دوسری ویڈیو دیکھیے۔ کسی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی جاندار کی تصویر بنانا بغیر کسی قید اور شرط کے حرام ہے، خواہ سایہ دار ہو یا بے سایہ، خواہ ہاتھ کی بنی ہو یا محض عکس ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں کیا فرمایا؟ بغیر کسی قید و شرط کے حرام ہے۔ ایک دوسری عبارت سرکار اعلیٰ حضرت کی دیکھ لیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ شرع نے تصویر حرام فرمائی اور کسی طریقہ ساخت کے ساتھ حکم کو مقید نہ فرمایا، نہ کسی خصوصیت طریقہ کو اس میں دخل ہے۔ آگے فرماتے ہیں دستی اور عکسی میں صرف تخفیف عمل کا فرق ہے، جیسے پیادہ اور ریل۔ جہاں جانا شرعاً حرام، پیادہ اور ریل دونوں یکساں ہیں۔ ان دونوں عبارتوں سے صاف ثابت ہے کہ کسی طریقہ ساخت کے ساتھ حکم کو مقید نہیں فرمایا، یعنی کہ جاندار کی تصویر مطلقاً حرام۔ اس ویڈیو کو مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ ہماری عوام اہل سنت کو دیکھیں، کمنٹ سیکشن کے اندر مفتی صاحب کو خود انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ مفتی صاحب قبلہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد سے کچھ عبارت پڑھی اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جاندار کی تصویر کو مطلقاً حرام لکھا ہے، اور مطلقاً حرام کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے ساتھ، بغیر کسی شرط کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اس کو حرام لکھا ہے۔ یعنی عوام کمنٹ سیکشن کے اندر یہ فرما رہی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ ہمارا ٹاپک جاندار کی تصویر نہیں تھا، ہمارا ٹاپک میت کی تصویر تھا۔ یعنی چیزوں کا مکس اپ کرنے کی مفتی صاحب نے بے خیالی میں ان سے چیزیں مکس ہو گئی، اور حضرت فتاوی رضویہ کی یہ عبارت پڑھ رہے ہیں کہ شرع نے تصویر حرام فرمائی ہے اور کسی طریقے ساخت کے ساتھ حکم کو مقید نہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور شرع نے جب تصویر حرام فرمائی، کسی ساخت کے ساتھ حکم کو مقید بھی نہ فرمایا، نہ کسی خصوصیت طریقہ اس میں داخل ہے۔
اور مفتی صاحب قبلہ آگے ایک اور عبارت پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ کی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کسی جاندار کی تصویر بنانا بغیر کسی قید و شرط کے ساتھ حرام ہے، خواہ سایہ دار ہو یا بے سایہ، خواہ ہاتھ سے بنی ہو یا پھر محض عکسی ہو. یعنی اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بنا کسی شرط بنا کسی قید کے ساتھ جاندار کی تصویر حرام ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی تصویر حرام ہے. مفتی صاحب قبلہ جاندار کی تصویر کو مطلقاً اعلیٰ حضرت حرام کہہ رہے ہیں، اس بات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میت کی تصویر پہ. آپ لفظ جاندار اور غیر جاندار میں فرق کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ عبارت ہمارے مسئلے کے خلاف کہاں جا رہی ہے. اور یہ بات آپ کو پبلک بتا رہی ہے کہ حضرت آپ جو یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جاندار کی تصویر حرام لکھی، اعلیٰ حضرت نے کہا بنا شرط جاندار کی تصویر حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا جاندار کی تصویر ہر صورت میں حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا جیسی بھی تصویر بنائی جائے جاندار کی ہو حرام ہے. تو وہ تو بات صحیح ہے، یہاں بے جان کی بات چل رہی ہے، آپ جاندار کے دلیل دے رہے ہیں. یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے میں نے پوچھا مفتی صاحب 2 اور 2 کتنے ہیں، مفتی صاحب نے جواب دیا جمعہ، اور کہا دیکھو فتاوی رضویہ کے اندر جمعرات کے بعد جمعہ آتا ہے. تو سوال 2 اور 2 کتنے ہیں یہ تھا، جمعرات کے بعد کیا آتا ہے وہ نہیں تھا. تو آپ کا یہ عبارت پڑھنا تو بے موقع محل تھا کہ اعلیٰ حضرت نے بنا شرط کے ساتھ جاندار کی تصویر حرام لکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ دستی اور عکسی کے اندر کوئی فرق نہیں، فرق کس کا ہے، صرف عمل کا فرق ہے. یعنی تصویر کو ہاتھ سے ڈرائنگ کی جائے یا پھر تصویر کو کیپچر کر کے اس کا جو نیگیٹو والے پہلے فوٹو چلتے تھے اس طرح سے بنائی جائے. عمل میں فرق ہے بنانے میں، لیکن ہیں دونوں حرام، لیکن وہ جاندار کے حکم میں ہے. تو اعلیٰ حضرت کی یہ والی عبارات اس مسئلے سے بالکل الگ ہے، وہ ٹاپک ہی الگ ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے. وہاں میت کا ذکر ہے اور یہاں جاندار کا ذکر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ اہل علم کی صف میں ہیں اور کافی قابل ہیں، تو آپ کو یہ بے خیالی اور بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ موضوع کچھ ہے اور آپ بیان کچھ اور دلائل دے رہے ہیں کسی اور ٹاپک پہ. اور اسی طرح آپ جو گویا کر کے مثالیں نکال رہے ہیں نا، گویا تاج الشریع کو علم نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میرے برفی کے انکار سے اس کا حرام ہونا لازم ہے، اس کا گوبر ہو جانا لازم نہیں آتا. یہ تو آپ بیان کر رہے ہیں پبلک کے اندر، آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ فلاں شخص نے گویا تاج الشریع کے علم پہ حملہ کر دیا، ان کے مقابلے میں آ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ شریعت کے مسائل اور اصول کو دیکھیں گے تو اختلاف تو سب میں رہا ہے. کون سے صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ میں اختلاف رہا ہے. ہمارے دارالفتہ سے صاحبین کے حکم کے اوپر فتویٰ جاری نہیں ہوتا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے بعض مسائل کے اندر قول نہیں لیے جاتے، تو کیا ان کے اندر اختلاف نہیں ہے؟ تو اختلاف کا مطلب توہین تھوڑی نہ ہوتا ہے، ذات پہ حملہ کرنا تھوڑی نہ ہوتا ہے. اختلاف تو اس بات میں بھی رہا ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کی جائے گی، وضو کے اندر نماز سے پہلے، یا پھر نیت باندھنے سے پہلے مسواک کی جائے گی. اختلاف تو اس بات پہ بھی رہا ہے وہاں پہنچ کے نماز پڑھی جائے گی یا پہلے نماز پڑھی جائے گی بعد میں وہاں پہنچا جائے گا. تو اختلاف کو حسد کا نام نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں عبارات تمام کی تمام کسی کو حفظ نہیں ہے، آپ اس کا اقرار کر دیں کہ نہیں حفظ ہے. تاج الشریع کو فتاوی رضویہ کی اے سے لے کر زیڈ تک تمام چیزیں حفظ تھیں، آپ اس کا اقرار کر دیں. اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ توہین کہاں ہو رہی ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہر چیز نہیں ہوتی ذہن میں. آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کسی عالم کے 4 مسئلے ذہن میں نہ ہو تو اس کی شان کم نہیں ہوتی، مگر آپ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تو وہ توہین ہو جاتی ہے. چلیں بہرحال بٹ کا مسئلہ انشاءاللہ میں آگے لاؤں گا، اور آگے بھی 1-2 ویڈیو میں اور بھی کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی. پبلک اس سے صرف سیکھے اور دلائل دیکھے اور دیکھے کس کی بات زیادہ احتیاط ہے اور کس کی بات کے اندر زیادہ حق کے قریب نظر آتی ہے. اور آپس میں لڑنے کی کمنٹ سیکشن میں ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی میں کوئی لڑائی لڑنے نہیں بیٹا، بات کرتے ہوئے الفاظوں کا اونچا ہو جانا یا آگے پیچھے ہو جانا یہ ہوتا ہے جب مد مقابلے میں بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کوئی توہین یا ان کی بے عزتی مراد نہیں ہوتی. اور تاج الشریع علیہ رحمہ کی تعلق سے جو میں نے کہا کہ میں آئندہ احتیاط رکھوں گا، 2-4 لوگوں کو بھی ایسا نہیں ہوگا، میرے حاسد بھی ہوں گے، وہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے سرکار تاج الشریع علیہ رحمہ کی ذات جو ہے وہ میری باتوں سے بغض نظر آ رہا ہے. میں اس کا بھی بہت خیال رکھوں گا، کیونکہ وہ 2-4 لوگ جن سے مجھے کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدوں کے اندر وہ میرے اپنے ہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بھی ناراض نہ کروں اور ہم سب مل کے ہی رہیں. ہم میں آپسی اختلاف ہو تو اس کو اختلاف تک رکھیں، اس کو گالی گلوچ یا بدتمیزی بدکلامی کا نام نہ دیں. میرے اٹھنے بیٹھنے چاہنے والوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ چشتی یا اشرفی، جو قوالی سنتے ہیں. میرا کیا کہنا ہے اس کے تعلق سے؟ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کو فالو کرتا ہوں، میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، لیکن کیا میں اس اختلاف کی بنا پہ ان سے گالی گلوچ کروں، بدتمیزی کروں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کا حق ہے، وہ جس عالم کی بات مانے، قبر میں وہ جواب دیں گے، حشر میں وہ جواب دیں گے. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات کو پبلک تک رکھوں، میں کیا مانتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے تعلق سے بات چلتی ہے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے ایمان ابو طالب پہ. کوئی اس کو یہ مانتا ہے کہ ایمان نہیں لائے، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، مجھے اسے گالی گلوچ کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا میری رائے کیا ہے، میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ میں اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا میں اس چیز کو مانتا ہوں.
لیکن اب اس مسئلے کی بنا پر کسی سے لڑنا جھگڑنا، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے عقیدے کا نہیں، نہ مجھ سے یہ قبر میں سوال ہوگا فلاں صاحب ایمان لائے یا نہیں لائے، فلاں شخص ایمان لایا یا نہیں لایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اختلاف رکھیے، لیکن کم سے کم اس کو اپنا حاسد نہ سمجھیں، اس کو اپنا باغی نہ سمجھیں، اس کو مسلک کا غدار نہ سمجھیں۔ کہنے سننے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ پیار سے سمجھا دیں، رہیں گے تو ہم آپ کے اپنے اور آپ بھی ہمارے اپنے۔ تو کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے، ویڈیوگرافی والے ایسے ہیں جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ویڈیوگرافی کو حرام سمجھتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ ویڈیوگرافی نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی ہم لوگ ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کا حمایت کرنے والا ہوں۔ آپ میرے کبھی علاقے میں دلی آئیں اور آپ پوچھیں کہ میرے دعوت اسلامی کے محلے کے مبلغوں سے نہیں بنتی تھی، ایک زمانہ ایسا تھا اور ہمیشہ اختلاف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں رہتا تھا۔ مجھے ان سے کچھ مسئلوں میں اختلاف تھا اور میرا حق تھا وہ رکھنا، ہر بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کسی کی، میری بھی ہر بات سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن اس اتفاق کو دشمنی کا نام نہ دیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں حمایت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ مسئلے کے تحت میں نے بیان کیا تھا، کسی شخص یا تنظیم کی حمایت نہیں تھی، ورنہ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں آف لائن جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہاں علاقے کے مبلغ سے بھی ہماری انبن ہوتی ہی رہتی تھی، بہت سارے مسائل میں ہم ایگری نہیں کرتے تھے، ہم ان کی بات سے سہمت نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ عقیدوں میں سنی تھے تو ہم کوئی ایسی دشمنی بھی پیدا کر کے دل میں نہیں بیٹھے تھے۔ لہٰذا اپنی بات کو بتانا اور اپنی بات کو منوانا، یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں۔ بچے اور بڑے سبھی کے لیے۔ زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں۔ جان سید سعادت ہے